بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 457 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ زمر کی آیت نمبر 64 سے لے کر 75 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے حمد ہے رب العالمین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو، پھر کیا اے جاہلو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ: یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی شرک کے ساتھ کسی عمل کو، یعنی کسی عمل صالح کو بھی عمل صالح قرار نہیں دیا جائے گا، اور جو شخص بھی مشرک رہتے ہوئے اپنے نزدیک بہت سے کاموں کو نیک کام سمجھتے ہوئے کرے گا، ان پر وہ کسی اجر کا مستحق نہیں ہوگا، اور اس کی پوری زندگی سراسر ضیاءکاری بن کر رہ جائے گی۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ ترجمہ: لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ ترجمہ: ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دستے راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ان کو اللہ کی عظمت و کبریائی کا کچھ اندازہ ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ خداوند عالم کا مقام کتنا بلند ہے، اور وہ حقیر ہستیاں کیا شائع ہیں جن کو یہ نادان لوگ خدائی میں شریک اور معبودیت کا حقدار بنائے بیٹھے ہیں۔ اسی طرح آیت میں آیا کہ آسمان اس کے دستے راست میں لپٹے ہوں گے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان پر اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت و تصرفات کی تصویر کھینچنے کے لیے مٹھی میں ہونے اور ہاتھ پر لپٹے ہونے کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ جس طرح ایک آدمی کسی چھوٹی سی گیند کو مٹھی میں دبا لیتا ہے، اس کے لیے یہ ایک معمولی کام ہے، یا ایک شخص ایک رومال کو لپیٹ کر ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کے لیے یہ کوئی زحمت طلب کام نہیں ہوتا، اسی طرح قیامت کے روز تمام انسان جو اللہ کی عظمت و کبریائی کا اندازہ کرنے سے قاصر ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ زمین اور آسمان اللہ کے دستے قدرت میں ایک حقیر گیند اور ایک ذرا سے رومال کی طرح ہیں۔ یہ مسند احمد، بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ اور ابن جریر وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات منقول ہوئی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران خطبہ میں یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں یعنی سیاروں کو اپنی مٹھی میں لے کر اس طرح پھرائے گا جیسے ایک بچہ گیند پھراتا ہے، اور فرمائے گا، میں ہوں خدا واحد، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، میں ہوں کبریائی کا مالک، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے جبار، کہاں ہے متکبر؟ یہ کہتے کہتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ ہمیں خطرہ ہونے لگا کہ کہیں آپ ممبر سمیت گر نہ پڑیں۔ آیت کے آخر میں آیا، پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی کہاں اس کی یہ شان عظمت و کبریائی، اور کہاں اس کے ساتھ خدائی میں شریک کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ۔ ترجمہ: اور اس روز سور پھونکا جائے گا
اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ آیت کے آغاز میں اس روز سور پھونکا جائے گا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اس حوالے سے تشریح مختلف جو ہے وہ صورتوں میں آئی ہے۔ مزید یہاں پر بتایا گیا کہ 2 مرتبہ سور پھونکنے کا ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں۔ اس کے علاوہ سورہ نمل میں ان دونوں سے پہلے ایک اور نفخ سور کا ذکر بھی آیا ہے، جسے سن کر زمین و آسمان کی ساری مخلوق دہشت زدہ ہو جائے گی، آیت نمبر 87 میں۔ اسی بنا پر احادیث میں 3 مرتبہ نفخ سور واقع ہونے کا ذکر ہے کہ ایک نفخۃ الفزع یعنی گھبرا دینے والا سور، دوسرا نفخۃ الصاعق یعنی مار گرانے والا سور، اور تیسرا نفخۃ القیام لرب العالمین یعنی وہ سور جسے پھونکتے ہی تمام انسان جی اٹھیں گے اور اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنے مرکزوں سے، اپنی قبروں سے نکل آئیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ: زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ تفسیر میں آتا ہے گواہوں سے مراد وہ گواہ بھی ہیں جو اس بات کی شہادت دیں گے کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا گیا تھا۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا پہنچا دیا گیا تھا، اور وہ گواہ بھی جو لوگوں کے اعمال کی شہادت پیش کریں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ گواہ صرف انسان ہی ہوں، فرشتے اور جن اور حیوانات اور انسانوں کے اپنے اعضاء اور وہ در و دیوار اور شجر و حجر سب ان گواہوں میں شامل ہوں گے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی جہنم کے دروازے پہلے سے کھلے نہیں ہوں گے بلکہ ان کے پہنچنے پر کھولے جائیں گے۔ جس طرح مجرموں کو پہنچنے پر جیل کا دروازہ کھولا جاتا ہے، ان کے داخل ہوتے ہی پھر بند کر دیا جاتا ہے، وہی صورتحال یہاں پر بھی ہوگی۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین۔ ترجمہ: اور جو لوگ اپنے رب کی معاف کیجیے گا کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ ترجمہ: اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ ترجمہ: اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا
جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا۔ اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ہم میں سے ہر ایک کو جو جنت بخشی گئی ہے وہ اب ہماری ملک میں ہے اور ہمیں اس میں پورے اختیارات حاصل ہیں۔ مزید آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اہل جنت کا قول ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل جنت کی بات پر یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور اضافہ ارشاد فرمایا گیا ہو کہ بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی پوری کائنات اللہ کی حمد پکار اٹھے گی، اللہ کی بہت زیادہ تسبیح کیا کریں، نماز جو ہے اس کی پابندی کریں، اس میں بھی اللہ کی بہت تعریف ہے، خود سے ذکر اذکار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ زمر مکمل کر لی اور اس کی آیت نمبر 75 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہمارے پڑھنے کو، آپ کو سننے کو قبول فرمائے، ہم سے اس سفر میں جو کوئی غلطیاں ہوئیں تلفظ کی، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ اس کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی ہر نعمت کا، ہر بخشی ہوئی توفیق کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اسے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ناشکریوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں ان تعلیمات کو، ان تمام تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں نافذ العمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔